بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سعودی عرب کا شمار ان مسلم ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد بن مرسل نامی ایک نوجوان کے ہاتھوں اپنے ہی کزن کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جیل جانا پڑتا ہے۔ عدالت میں ٹرائل شروع ہوتا ہے اور عدالت اسے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب میں عدالت فیصلہ سنائے اور اس پر عمل نہ ہو، یہاں تک کہ اگر سعودی بادشاہ یا ولی عہد بھی کسی سزا کا مرتکب پائے تو اس کو بھی سزا ضرور ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آپ کو بھی اس واقعے کے متعلق کچھ حقائق بتاتے ہیں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ سعودی نوجوان محمد بن مرسل، جو کہ سعودی عرب کے شہر نجران کا رہنے والا تھا، اس کے ہاتھوں اپنے ہی کزن کا قتل ہو جاتا ہے۔ قتل ہونے کے بعد پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے اور عدالت میں پیش کرتی ہے۔ عدالت میں کچھ مہینوں تک اس کا ٹرائل جاری رہتا ہے اور اس کے بعد عدالت اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد اس نوجوان کے ورثاء مقتول کے ورثاء کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں قتل ہونے والے شخص کے ورثاء کو 3 طرح کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ قتل کا بدلہ قتل لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر وہ کچھ مال و دولت دیت کے طور پر لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تینوں آپشن کی اجازت دیتا ہے، ان میں سے مقتول کے ورثاء جو بھی چننا چاہیں وہ ان کا حق ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ان کو ڈائریکشن دیں یا ان کو ہدایات دیں کہ آپ اس طرح سے کریں یا اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ یہ حق تو ان کو اسلام دیتا ہے۔ اسی طرح سے مقتول کے ورثاء نے قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کا فیصلہ لیا۔ جب قاتل کے ورثاء کو پتہ چلا کہ مقتول کے ورثاء کسی بھی صورت ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے بزرگوں کو، آدمیوں کو، بچوں کو ہمراہ لیا اور مقتول کے ورثاء کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، جہاں پر انہوں نے اپنے گھٹنوں کو جس طرح سے اونٹوں کے گھٹنوں کو باندھا جاتا ہے اس طرح سے باندھ کر ایسا معافی نامہ اختیار کرنے کی کوشش کی جو تاریخ میں آج تک پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنے سر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی، گویا وہ اس امر کو ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے لڑکے سے بہت زیادہ اور یا بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ مقتول کے ورثاء سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یہ منظرنامہ دیکھ کر عالمی میڈیا بشمول پاکستانی سعودی عرب کے میڈیا نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ ہر طرف معافی کے چرچے ہو رہے تھے، مگر مقتول کے ورثاء کسی بھی صورت میں معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر پھانسی سے قبل 20 منٹ پہلے قاتل کی والدہ کو قاتل سے ملوانے کی کوشش کی گئی اور یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ نم ہو گئی تھی کہ کس طرح سے ماں اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اب سے چند لمحوں کے بعد اس کا بیٹا مردہ حالت میں ہوگا اور وہ کبھی دوبارہ زندگی میں اس کو زندہ نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ رقت امیز مناظر دیکھ کر میڈیا والے، پورے سعودی عرب والے اور بہت سے ملکوں کے لوگوں نے معافی کی طلبگاری کی، مگر مقتول کے ورثاء نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے ان کے لڑکے کو قتل کیا جائے، قاتل کو بھی اسی طرح سے سزا دی جائے۔ جب بیٹے کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جانے لگا تو ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے اور چیخوں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی ماں بار بار اپنے بیٹے کو چوم رہی تھی، گویا جیسے صدیوں کے بعد اس سے ملی ہو یا بچھڑنے والی ہو۔ حالانکہ اس کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ سعودی عرب کے قانون میں کسی طرح کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ لڑکے کا سر قلم ہونے کے بعد نماز جنازہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ تمام سعودی عرب نے اس لڑکے یعنی کہ قاتل کی مغفرت کے لیے دعا کی، جبکہ دوسری طرف عالمی میڈیا بشمول اسرائیل اور اس طرح کے امریکن میڈیا نے سر پر طوفان اٹھا لیا تھا، گویا جیسے پتہ نہیں کون سی انہونی ہو گئی ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، حالانکہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے
کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 ہجری میں قصاص میں قتل کیا تھا۔ یہودی اور عیسائی میڈیا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کا تصور نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل اسلام کے برعکس ہے۔ جتنی معافی اسلام میں ہے اتنی شاید ہی دنیا کے کسی اور مذہب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت سی رعایتیں دی ہیں، مگر یہ فطرتی تقاضا ہے کہ اس دنیا کو قائم و دائم اور اس میں انصاف کا علم بلند رکھنے کے لیے کچھ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اسلام میں پھانسی یا سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ ایسی سزاؤں کا متعین کیا گیا ہے جن کی وجہ سے دنیا میں ابدی امن حاصل ہو سکتا ہے۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف روز اول سے پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پر اسلام کے خلاف شیطان بازی اور بیان بازی نہ کی ہو۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلام پر عمل کرنے سے قاصر رہیں اور ہمارے جیسے خود ساختہ دین بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور سعودی عرب اور بشمول پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔